الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ یوسف آیت نمبر 39، آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ جسے قرآن مقدس نے احسن القصص کہا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر دو اشخاص سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے جو عزیز مصر کے ملازم رہ چکے ہیں۔ ان میں سے ان دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جو اللہ نے آپ کو سکھائی تھی وہ بیان کرنے سے پہلے ان کے سامنے درس توحید رکھتے ہیں، اللہ کا پیغام دیتے ہیں، اور اس میں جیل کے اور بھی افراد، جیل کا عملہ اور بھی کچھ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ درس کے بعد تبلیغ، واعظ و نصیحت کے بعد اور جو توحید کا پیغام تھا اس کو جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے خوابوں کی تعبیر ان کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ آئیے قرآن مقدس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ان آیات کا، اور پھر ان آیات کے تحت اس تفسیر کے اندر قبلہ پیر بابا جی ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی جامعہ فریدیہ ساہیوال، آپ نے ان آیات کے تحت کیا لکھا وہ پھر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، کیا متعدد رب اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔
تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف چند نام ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا. اللہ نے ان کے ساتھ کوئی دلیل نازل نہیں کی. حکم صرف اللہ کا ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو. یہی دین صحیح ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اے میری قید کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور دوسرا تو اس کو سولی دی جائے گی. پھر پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے. تم جس کے متعلق سوال کرتے تھے اس کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے. اب ان آیات کے تحت قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس تفسیر نور القرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں. آئیے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، آپ حضرات سماعت کیجئے اور ہم نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے تبلیغ کا دوسرا انداز اختیار فرمایا جس میں بات کو مزید پختہ کرنے اور ذہن نشین کرنے کا ذکر ہے. فرمایا اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، تم اپنی عقلوں سے پوچھو. کفار نے جو ہزاروں قسم کے رب بنا لیے ہیں، کوئی سورج کو خدا مانتا ہے، کوئی چاند کی پرستش کرتا ہے، کوئی ستاروں کے آگے جھکتا ہے. بتاؤ یہ کئی خدا تمہیں اچھے لگتے ہیں یا ایک خدا وحدہ لا شریک جو سب پر غالب ہے. یوسف علیہ السلام نے جیل کے کفار کو عقل سے کام لینے کا درس دیا ہے کہ سوچو اگر ایک ملک میں کئی حکمران ہوں اور ایک ہی درجہ کے ہوں تو نظام خراب ہوگا. پھر یہ سوچو کہ چاند، تارے، سورج جو روز روز طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، یہ کیسے خدا بن گئے جو ہمیشہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں. جس سے واضح ہوتا ہے یہ حالت ان کی اپنی ذاتی نہیں، ان پر کوئی حکمران ہے، وہ اللہ ہے. پھر یہ سوچو جو زیادہ معبود ہوں تو کس کو راضی کرو گے؟ عبادت کے لائق ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ ہے. آپ نے فرمایا تم سب اللہ کو چھوڑ کر صرف ناموں کی پرستش کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے بنا رکھے ہیں. آج بھی ہندوستان میں کفار کے گھروں میں مختلف معبودوں کی تصاویر آویزاں ہیں. تم نے معبودوں کے کئی نام رکھ لیے. یہ یہاں پر جملہ جو ہے ایک درمیان کے اندر بابا جی نے مثال کے طور پر ایک جملہ بیان فرمایا. اس تفسیر کو بیان کرتے کرتے جو یوسف علیہ السلام نے جس کا ذکر کیا تو مثال کے طور پر سمجھایا کہ جس طرح آج ہندوستان کے اندر لوگوں نے مختلف بت بنائے ہوئے ہیں اور ان کی تصاویر اویزہ ہیں، مجسمے اویزہ ہیں اور ان کی پوجا کی جاتی ہے، تو اسی طرح یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر بھی اسی طرح لوگوں نے مختلف معبود بنائے ہوئے تھے. تو ان لوگوں کو سمجھایا گیا. تو ظاہر ہے کہ اگر ان کو یہ اس انداز میں سمجھایا گیا تو آج بھی ان لوگوں کے سامنے جو بت پرستی کرتے ہیں اسی طرح ان کو سمجھایا جائے گا. فرمایا تم نے معبودوں کے کئی نام رکھ لیے ہیں جس پر اللہ نے قطعی کوئی دلیل نہیں اتاری. ہمارے ہاں تو دلیل ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، وہی دین مضبوط ہے، سیدھا ہے، کسی قسم کی کمی نہیں، قطعی ٹیڑھا پن نہیں. یہ دین افراط و تفریط سے پاک ہے. یہ نظام حیات ہے. امیر، غریب، بیمار، تندرست، آقا، غلام، گورے، کالے سب کے لیے یکساں ہے، مگر اکثر لوگ اسے جانتے نہیں ہیں. یوسف علیہ السلام نے جب جیل کے قیدیوں کو توحید کا درس دے لیا، دلائل سے بھرپور خطاب ختم کر لیا، ابن کثیر اور تفسیر مظہری نے یہاں ایک بات لکھی ہے. قیدیوں نے کہا یوسف آپ ہمارے پیارے لگتے ہیں. آپ نے کہا یوسف آپ ہمیں پیارے لگتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھ سے پیار نہ کر، جس نے مجھ سے محبت کی وہ مجھ پر آفت آئی. والد گرامی کی محبت سے جنگل میں جانا پڑا، کنویں میں پڑا،
بھائیوں کے ہاتھوں دکھ اٹھائے، عزیز کی بیوی نے محبت کی تو جیل کے اندر جا پہنچا، پھر ان قیدیوں کے سوالوں کے جواب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا قیدیوں تم میں سے جس نے انگور نچوڑتے خود کو دیکھا وہ جلد بری ہو کر نوکری پر بحال ہو جائے گا اور پہلے سے زیادہ عزت دیکھے گا۔ دوسرا جس نے روٹیوں کا ٹوکرا سر پر اٹھایا اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں، یہ چند دن بعد سولی پر چڑھا دیا جائے گا تو پرندے اس کے سر سے گوشت کھائیں گے۔ یہ شخص جو ٹوکرا اٹھانے والا تھا گھبرا کر بولا جی یہ خوابیں تو ایسی ہی تھیں، تو آپ نے فرمایا جو کچھ تم نے سوال کیے تھے ان کا فیصلہ ہو گیا۔ نبی کے منہ سے نکلی بات ضائع نہیں جاتی، اس کا فیصلہ قدرت کا ہی فیصلہ ہے۔ یہاں پر علماء نے ایک اور بات جو ہے وہ لکھی ہے۔ بابا جی قبلہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مختصراً بات بیان کرتے ہیں، یہاں پر علماء نے ایک اور بات جو ہے وہ لکھی ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کو اللہ کے قرآن نے صدیق کہا ہے، اور صدیق ہوتا ہی وہ ہے کہ جب وہ کوئی بات بیان کرے تو واقعہ اسی طرح ہو جائے۔ انہوں نے اپنی طرف سے باتیں بیان کی تو آپ نے دونوں کو تعبیر بتا دی۔ اب انہوں نے کہا ایسا تو ہوا ہی نہیں تھا، آپ نے فرمایا اگرچہ نہیں بھی ہوا تھا تو اب وہ ہو گیا، کیونکہ نبی کی زبان سے جو بات نکلی پھر وہ اسی طرح ہوا۔ آگے چل کر انشاءاللہ مزید باتیں بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔